میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بھائی بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے چٹانوں کی طرح سر اٹھا کے آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایک انسان پیدا مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کلمے کی گٹھی دی جاتی ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مسجد میں باپ کی انگلی پکڑ کے آتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، جمعہ عیدین کے لیے آتے ہوئے دیکھتا ہے، ہر جگہ قرآن اور سنت کے بارے میں سنتا ہے۔ لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو شیطان کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ اس کو ایمان سے ہی پھیر دیتا ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا ویمسی کافرا، لیکن جب شام ہوگی تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، وہ کافر بن جائے گا۔ ویمسی مؤمنا، شام کو ایک آدمی مسلمان ہوگا، ایمان کی حالت میں اس نے رات گزاری ہوگی، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، لیکن جب صبح ہوگی تو کفر کی حالت میں اس کی صبح ہوگی، ایمان اس کا ختم ہو جائے گا۔ ایسا فتنہ آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ تو اس فتنے کے بارے میں یہ کیسے آتا ہے فتنہ اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ایک اس سے پہلے والی فتنے کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ اس پر عمل کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو انسانیت ہے نا، انسانیت ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے۔ ابھی کفر اور ایمان کی، حق اور باطل کی، شیطان کی اور رحمان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، جنگ ہے، یہ شروع سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان پہلے سے موجود تھا، شیطان اس وقت فرشتوں کی صف کے اندر تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی یعنی انسان کی تخلیق کے بعد شیطان کی کھلی دشمنی وہ نظر آ گئی، وہ سامنے آ گئی۔ تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا، مشہور قرآن کریم کے بہت ساری باروں کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، پہلے بارے کے اندر بھی تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے جب فرمایا کہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں دنیا کے اندر، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیونکہ اس وقت فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی وہاں، زمین میں تو جنات تھے وہاں، اور اس وقت جو جنات بھی تھے نا وہ سارے کے سارے شر پسند اور لڑنے جھگڑنے والے، وہ جس طرح کے آدمی جنات مشہور ہیں شرارتوں سے، وہ شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرنا ان کی عادت ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، تکلیف دینا ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی یہی صفات ہیں جنات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریف مخلوق تھی اس وقت، تابعدار، اطاعت گزار، وہ صرف اور صرف فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، جب اس کے اندر میں روح پھونکوں نا اور وہ زندہ ہو جائے، یعنی چلنے حرکت کرنے لگے، زبان سے بولنے لگے، آنکھ سے دیکھنے لگے، ہاتھ کو ہلانے لگے، پاؤں سے چلنے لگے، تو تم سب کے سب اس وقت سجدے میں گر جانا، سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کائنات ساری کی ساری اللہ کے علاوہ سجدے میں گر گئی۔ اس وقت جو شیطان جس کی اصل نور نہیں تھی، فرشتوں کی اصل نور ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو چونکہ وہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے اندر شامل ہو گیا تھا، تو اس کے اندر نافرمانی کا اور لڑنے جھگڑنے کا ایک مادہ تھا۔ فرشتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کو جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ بغیر چون چران کے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے اندر انکار ہے ہی نہیں، حکم عدولی ہے ہی نہیں۔ شیطان کے اندر یہ چیز تھی، اس نے انکار کر دیا، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، ابلیس انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کرتا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور یہ جو آدم ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو اعلیٰ چیز ادنا چیز کے سامنے کیسے جھکے، اس نے عقل استعمال کی۔ عقل واقعی یہی کہتی ہے کہ اعلیٰ چیز جو ہوتی ہے نا،
وہ اس کا رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، ادنا کا رتبہ ادنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ چیز ادنا کے سامنے نہیں جھکتی، ادنا چیز جو ہوتی ہے نا وہ اعلیٰ کے سامنے جھکتی ہے۔ اب باپ بیٹا ہے، باپ کا مقام مرتبہ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ اب بیٹا باپ کی خدمت کرے گا، باپ بیٹے کی خدمت نہیں کرے گا، کرتے ہیں، لیکن جو حق ہے خدمت کرنے کا وہ بیٹے کے اوپر ہے، باپ کی خدمت کرے، باپ کے اوپر نہیں ہے کہ بیٹے کی خدمت کرے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا کہ نہیں عقل کے خلاف ابھی کرنا ہے، عقل سے بڑی چیز جو عقل میں نے خود پیدا کی ہے، میں نے خود بنائی ہے، اس سے بڑی چیز جو ہے نا وہ میرا حکم ہے، میرا حکم آ جائے اب عقل کی نہیں ماننی ہے، اب میری ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ سجدے میں گر جانا ہے، میں بڑا ہوں، میرا حکم بڑا ہے، تو چھوٹا ہے، تیری عقل چھوٹی ہے، جب میرا حکم آ جائے پھر آگے دنیا کی کائنات کی کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنی بڑی شے اور مٹی سے پیدا ہونے والے کے میں کیسے سجدہ کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس وقت ایک جنگ شروع ہو گئی رحمان کی اور شیطان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیج دیا، اسی زمین پر، اور شیطان کو جس نے اب رحمان سے دشمنی مول لے لی اس کو بھی اللہ نے زمین کے اوپر بھیج دیا۔ اب شیطان ایک اپنی ذات کا ایک بڑا نمائندہ ہے، اور آدم علیہ السلام رحمان کے نمائندے تھے۔ حق اور باطل کی، رحمان اور شیطان کی اب جنگ شروع ہو گئی، اور آج بھی ہے اور یہ قیامت تک رہنی ہے، قیامت تک یہ جنگ رہنی ہے۔ بیچ میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی یہ غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ایک آخری مارکہ ہونے والا ہے، آخری مارکہ شیطان کے نمائندوں کا اور رحمان کے نمائندوں کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ وہ آخری مارکہ کون سا ہونے والا ہے؟ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے ان کے بارے میں بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ تفاصیل درس قرآن میں بھی کچھ نہ کچھ واقعات آتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب یعنی شیطان کا زور بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ، اور شیطان مکمل قوت اور پاور کے ساتھ دنیا میں اپنا شر پھیلا رہا ہوگا، جیسے آج ابھی اسٹارٹنگ ہو گئی ہے۔ شیطان لوگ اچھی باتوں کی طرف کام آتے ہیں، بری باتوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مسلمانوں کے محلے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی آبادی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، اور بازار بھرے ہوئے ہیں، صبح سویرے نکل جاتے ہیں بازاروں کی طرف، منڈیوں کی طرف، شام تک دکانوں پہ رش آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی بازار میں جائیں گے، میاں والی بازار، بڑے بڑے بازار، اور مرد اور عورتیں، بچے بوڑھے، ان کو بالکل بھرا ہوا ہوگا، لیکن مسجدوں میں آپ آئیں گے آپ کو خالی خالی نظر آئیں گے۔ یہ تو مسلمانوں کے ایک حالات ہیں، تو کفر کے کیا حالات ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب شیطان کا رنگ غالب آ جائے گا نا دنیا میں، مسلمان انتہائی ایمان والے جو انتہائی ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، دوسری طرف والے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آج چوتھے آسمان پر ہیں ان کو زمین پر اتاریں گے، اور وہ دمشق جو شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مینارہ ہے آج بھی موجود ہے، سفید مینارہ، اور حدیث میں آیا ہے کہ اسی سفید مینارے پہ وہ اتریں گے۔ وہ کب اتریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور شیطان کے تیروں میں نا سب سے مہلک اور زہر آلود تیر وہ دجال ہے۔ شیطان کے مختلف تیر ہیں، مجھے کسی ایک طریقے سے پھنسائے گا، ایک مرد کو کسی ایک طریقے سے پھنسائے گا، بزنس مین کو الگ طریقے سے پھنسائے گا، ایک مفتی عالم کو الگ طریقے سے پھنسائے گا، ڈاکٹر کو الگ طریقے سے پھنسائے گا، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر طبقے ہیں یا جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے کے لحاظ سے اس کے پاس الگ الگ دوائیاں ہیں جس سے وہ زہر ڈالتا ہے اندر، زہر ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کی جتنے بھی تیر ہیں نا سب سے زیادہ ہلاکت خیز جو تیر ہے وہ دجال ہے۔ یہ ایسا تیر ہے اس کا، اور یہ اس کے پاس آخری تیر ہوگا، لوگوں کو برگلانے کا، لوگوں کو دین سے ہٹانے کا آخری تیر ہوگا جب یہ دجال آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دجال کو اپنی خدائی صفات بطور امتحان کے دے دیں گے، جو خدائی صفات ہے نا، بارش برسانا، بارش روک دینا، کسی حکم دینا تو زمین سے کھیتی کا نکل آنا، یہ اللہ کے کام ہے نا، کسی اللہ کے علاوہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہی چند ایک چیزیں بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ اس دجال کو دے دیں گے۔ دجال جب کسی علاقے سے گزرے گا تو لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لے کے آؤ، اور اس کے ساتھ دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، ساتھ ساتھ چلے گی، جنت بھی۔ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ بہت بڑا باغ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے اندر نہریں ہیں دودھ کی، شراب کی، اور اس کے اندر بڑے درخت ہیں، چرند پرند ہے، بڑی چہل پہل ہے۔ دوسری طرف اس کے جہنم کا ایک نظارہ ہوگا، آگ کا بہت بڑا الاؤ ہوگا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ دجال کہے گا اگر مجھ پر ایمان لے کے آؤ گے تو یہ سیدھا میرے ساتھ جو جنت ہے نا، اس جنت کے اندر تمہیں داخل کر دوں گا، اور اگر میرے پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے، انکار کرو گے، تو یہ جو جہنم نظر آ رہی ہے نا، اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر تمہیں ڈال دوں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس پر ایمان لے کے آئیں گے ان کو وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں یعنی باغات میں ڈال دے گا، لیکن در حقیقت وہ حقیقی جہنم ہوگی۔ باہر سے ایسے نظر آئے گا کہ وہ جنت ہے، لیکن جب وہ اندر جائیں گے تو بہت خوفناک اور بھیانک قسم کی جہنم ہوگی۔ دھوکہ شیطان خود دھوکہ ہے، دجال دھوکہ ہے، شیطان کے جتنے بھی ہتھیار ہیں اور اس کو ورگلانے کی جتنے بھی جال ہیں سارے کے سارے دھوکہ ہیں۔ تو جو اس پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے ان کو پکڑ کے وہ جو اس جہنم میں ڈالے گا جو اس کے ساتھ چل رہی ہوگی آگ کی صورت میں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو جہنم میں جائیں گے نظر تو آ رہی ہوگی یہ بہت خوفناک آگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ راحت کا سامان ہوگا، اس میں تو پھول نہریں جو جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہاں موجود ہوگی۔ تو لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ انسان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نہ بناتا، اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے شیطان کو ابھی بھی مار دے۔ شیطان مر گیا، شیطان کے جتنے بھی شتولے ہیں وہ مر جائیں تو دنیا کے اندر سارے کے سارے شیطانی کام بند ہو جائیں، فتنہ فساد ختم ہو جائے، امن امان آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ ہے کہ انسان یہ کیا کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے پہ بھی فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جتنا کچھ ہے نا وہ جو بنایا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے بنایا ہے لنبلوهم، ہم انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، قرآن جیسی نعمت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ چلایا ہے دعوت و تبلیغ کا۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، نہ میں نے لگائی ہے، نہ رحمت والے نے لگائی ہے، نہ کسی اور نے لگائی ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر یہ ہر مومن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کو یعنی فتنے کے اندر پڑنے سے بچانے کے لیے خود بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے کہ میرے گھر والے، میرے محلے والے، میرے ملک والے، دنیا کے کچے پکے علاقوں میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، سمندروں میں، جنگلات میں رہنے والے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ کی امت میں سے ہیں۔ تو اس امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے مجھ سے آپ سے کہ میرے سامنے میرے آس پاس لوگ گمراہ ہو رہے تھے، وہ ملحد ہو رہے تھے، وہ مرتد ہو رہے تھے، وہ نمازیں انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، دین کا مذاق اڑانے والے۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ کئی سارے لوگوں نے کون سے بدری شہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ختم نبوت کا انکار کیا، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے فتنے اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے چل رہے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ دنیا مرتد ہو رہی تھی، دنیا ملحد ہو رہی تھی، میری ذات کا بھی انکار کر رہے تھے، تم لوگوں نے کیا کیا؟ میری دی ہوئی زبان کو کیوں نہ استعمال نہیں کیا؟ میرے دی ہوئی کان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ میرے دیے ہوئے مال کو، وقت کو کیوں نہیں لگایا؟ لوگ مرتد ہو رہے تھے، جہنم میں جا رہے تھے اور آپ کو ذرا بھی فکر نہیں تھی، آپ کو صرف بیوی بچوں کی، اپنے گھر کی، کاروبار کی، دکان کی فکر تھی، لوگ چاہے جہنم میں جاتے رہے۔ تو قیامت کے دن میرے سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھ ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے تھوڑی سی آگ چلائی، آگ برسات کے دنوں میں جب روشنی ہوتی ہے نا، آگ جلتی ہے یا بلب لائٹ وغیرہ جلتی ہے تو آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے آ جاتے ہیں، اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے کہ میں نے ایک آدمی نے آگ جلائی تو پتنگے آ کے اس کے اوپر گرنے لگے اور میں ان کو ہٹاتا ہوں وہاں سے کہ وہ تو روشنی سمجھ کے آ رہی ہیں کہ یہ روشنی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آگ ہے اور یہاں ان کی موت کا سامان تیار ہے۔ میں ان کو ایک ایک کو پکڑ کے ہٹا رہا ہوں کہ یہ روشنی نہیں ہے، یہ آگ ہے، یہاں آؤ گے جل جاؤ گے، لیکن وہ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اور تم بالکل اسی مثال کی طرح، میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں سے، تمہاری گدیوں سے، تمہاری گردنوں سے پکڑ کے دنیا کے دھوکے سے بچا رہا ہوں، اور تم میرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑوا کے دنیا کی چکا چوند، دنیا کی روشنیاں اور اس کی عہدے اور اس کے مال اور اس کی یہ چیزوں کی طرف آپ بھاگتے جا رہے اور میں تمہیں وہاں سے پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر ہے 13ویں پارے کے اندر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیں اپنی امت کے اندر، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا، جنت کے راستے پہ ڈالنا، ان کو فتنوں سے، دنیا کے دھوکے سے بچانا، یہ میرا راستہ ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے لوگوں سن لو میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی راستہ ہے، مجھے ماننے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ اب بتائیں نبی سے عشق کے دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، بڑے سینہ تان کے ہوتے ہیں، لیکن نبی نے جو ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے وہ قرآن کے اندر، میں کوئی کسی کہانی کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے اندر 13ویں پارے کے اندر
نبی نے کہا تھا کہ جو میرا کام ہے میری امت کا وہ یہی کام ہے، اور نبی کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا، جنت میں ڈالنا، اس راستے پر ڈالنا۔ تو آج اس نبی کی محبت میں نعرے لگانے والے، ان کی محبت میں زندگی گزارنے والے، وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں آج ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائی بزرگوں، امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے، امت کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وگرنہ قیامت کے دن آج یعنی جس جن بچوں کے لیے، جن گھر والوں کے لیے ہم نے یہ اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، بیوی بھی منہ موڑ لے گی، بچے بھی منہ موڑ لیں گے، خاندان والے بھی منہ موڑ لیں گے کہ تو کون، ہم کون، تو تجھے جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بیوی بھی کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، بچے بھی کہیں گے میں تو تجھے جانتے ہی نہیں ہوں، بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو ان کی خدمت کرتے کرتے اگر ہم مر گئے نا، اور اپنا حقیقی جو مقصد ہے وہ ہم نے بھلا دیا، تو قیامت کے دن نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔